السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على نبیہ المختار وعلى آلہ واصحابہ الأخیار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير خلق كلهم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم۔ دارالعلوم صابریہ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان بابرکت پرنور پرکیف جلسہ دارالعلوم کے روح رواں حضرت علامہ معاونین قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پہلے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، بزم میں آنے کی دعوت دیا، علاقے کے قرب و جوار کے کھا لیا، باپ نے کپڑا دیا اس کو پہن لیا، باپ نے اے سی کولر دیا اس کی ہوا کھا لیا، باپ نے قرآن دیا وہ طاقوں پہ رکھا رہ گیا، کبھی پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس کا باپ بھی ویسے ہی دنیا دار تھا۔ یہ نہیں کہا بیٹی رخصت میں تجھے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا قرآن جو میں تجھے دے رہا ہوں وہ طاقوں پہ مت سجانا۔ جیسے روزانہ ناشتہ ضروری ہے، جیسے روزانہ لنچ ڈنر ضروری ہے، جیسے روزانہ پانی کا پینا ضروری ہے، جیسے روزانہ سونا جاگنا ضروری ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ رات سنیے، اچھا مائک والا ٹھیک تو تھا میرے بھائی، اپنے میرے باڈی کا خیال رکھو، میرا ساؤنڈ بڑھے گھٹے چھوڑ دو، بہت اچھی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ جو لوگ آواز کو چاپے ہوئے ہیں ان کی آواز کو کھول دے، جو میرے خیال میں زور سے نہیں بولوں گا اس کے غفلت کی چادر کو آگ لگا دے، اس کے عقل کو ختم کر دے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بولا ہوں، جو اس طرح ہے اسی کو بولا، ٹھیک ہے؟ ہوا میں ہاتھوں کو لڑائی بولے یا رسول اللہ۔ حضرات ہمارے یہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں انداز بدل گیا، انداز بدل گیا، کیا کریں؟ میں چھوڑوا دوں گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بنت مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، نہ سونا چاندی نہ زر کی خواہش عجب ہے تیرا مزاج زہرا، غریب و مفلس کا پیٹ بھرنا ہے تیرے گھر کا رواج زہرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا،
نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی. چلو ٹینشن یہ نہیں کہ نکاح ہو گیا رخصتی نہیں، آج میں ٹینشن چھوڑوں. غالباً 5-6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. وہ بھی مولا علی نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ اگر فاطمہ کی رخصتی ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھا ہوتا. انہوں نے نبی سے کہا، نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، رخصت میں کر دیتا ہوں. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. رخصتی کا وقت آیا، سرکار بہت رو رہے تھے، سرکار کے چشمان مبارک اشک بار، سرکار بہت رو رہے تھے. کسی نے پوچھ دیا سرکار آج اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے ہیں، یہ رونا کیسا؟ نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، بیٹی کو رخصتی ماں کرتی ہے، بیٹی کو رخصت ماں کرتی ہے. باپ تو دعاؤں سے نوازتا ہے، بیٹی کے درد کو ماں سمجھتی ہے، ماں کے درد کو بیٹی سمجھتی ہے. آج یہ پہلی بار رخصت ہو رہی ہے، ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹی کو کیسے رخصت کرنا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فاطمہ یتیم ہے، اس کی ماں نہیں رہی. آج اگر خدیجہ ہوتی تو فاطمہ کی رخصتی کی کوئی اور شان ہوتی. میں خود اس کا باپ بھی ہوں اور ماں کا بھی حق ادا کر رہا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت کہہ دیا، یہی مجھے بتانا ہے، فاطمہ شادی تمہاری ہو گئی، سسرال جا رہی ہو، کبھی اپنے شوہر سے ایسی بات نہ کرنا اور نہ کہنا جو تیرے شوہر کو تکلیف دے ہو، تیرے شوہر کو پریشان کر دے. باپ نے نصیحت کر دیا. سیدہ کی رخصتی ہو گئی، مولائے کائنات کے گھر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی پھر اپنی بیٹی کے گھر گئے. آپ لوگ چپ رہیے، میں خود سبحان اللہ بول لے رہا ہوں. ہم لوگ آئے گے. او اچھا، آپ لوگ بولیے گا کب؟ جب چوٹ لگے گی تب. چوٹ لگنے سے پہلے بھائی بیماری میں تو سب اللہ اللہ کہتا ہے، جب بھوک رہتی ہے تب سب اللہ اللہ کہتا ہے، جب چکن چیلی کھا لے تب بولے سبحان اللہ، تب نہ اچھا لگے گا. صحت یاب ہو تب اللہ کا ذکر ہے تب نہ اور اچھا لگے گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار پیچھے سے گئے. جاننے کے بعد کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صرف جو ہے آپ ہی نہیں سن رہے، مستورات بھی سن رہی ہیں. ٹھیک ہے، سنیے. تو رخصتی ہو گئی، سرکار پیچھے سے گئے مولائے کائنات کے گھر. کیا دیکھا؟ ایک چٹائی ہے کھجور کی، خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہے. نبی گئے، سجدہ کھڑی ہو گئی، سجدہ کھڑی ہو گئی. سرکار نے بیٹھنے کا حکم دیا، بیٹھ گئے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں فاطمہ، نبی تو غیب کی خبریں جانتے ہیں جناب. اگر کوئی مولوی صاحب اول فول بولے، منطق فلسفہ لگا کے ایسا کیوں ویسا کیوں، کہے گا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اتنا ہی جانتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے. زیادہ ڈیپ میں مت جائیے گا ورنہ شیطان کی طرف پھنسا دے گا. صحیح بول رہا ہو کہ نہیں بھائی؟ ڈو اینڈ ڈائی بولیے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل فائنلی بتلائیے گا کہ میرا ایمان ہے اللہ نے محبوب کو فیوچر ٹینس کا بھی علم دیا ہے، پاسٹ ٹینس کا بھی علم دیا ہے، پریزنٹ ٹینس کا بھی علم دیا ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ، یہ تم سوچ رہی ہو علی کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی گھر ہے، میں نے نکاح کیسے کر دیا؟ اے فاطمہ سن لو، خاندان قریش میں جو تمہارے لیے سب سے بہتر تھا، اللہ کے حکم سے ہم نے اسی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار روانہ ہو گئے. صبح و شام گزرتے گئے، زندگی کے ماہ و سال گزرتے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، ان کا نام میں فری میں نہیں بتاؤں گا.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، پھر دوسرا شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سنیے اے اماں، تم لوگ سن لو، مائی سسٹر سن لو، آج کی دیہات کی میں بات کر رہا ہوں، شہر تو چھوڑ دیجئے، مکسر لاؤ، ہاتھ سل پہ نہیں چلتا ہے، کپڑا دھوؤں گی ہاتھ درد کرے گا، کیا لاؤ؟ واشنگ مشین۔ اور یہ مسالہ جو ہے، دھنیا ہے، مرچا ہے، یہ سب پیسو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرو ریڈی میڈ لاؤ، بس ڈالتی جاؤ کھاتی جاؤ۔ آٹا لانا، گیہوں مت لانا۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا سن میں گیہوں لا رہا ہوں ذرا سستا ہے، اس کو پیس لینا اور پکا لینا، دماغ آپ کا ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، آپ نے ہم کو سمجھا کیا ہے؟ بیوی کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ نوکر ہے کیا؟ لائیے واشنگ مشین، یہ وہ، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے، کرے تو جس دور میں پیدا ہوئی ہے، آج تو اس دنیا کے رسم و رواج کو دیکھ رہی ہے، یہ کمال نہیں ہے، پیدائش تمہاری جب بھی ہو، لیکن جینے کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ اگر تجھے سیکھنا ہے تو دنیا کی کسی اور عورت کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو آئیڈیل بناؤ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے بہت سارا باپ بھی پیدا کیا، اس کو بیٹی بھی دیا ہے، لیکن تمام سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں فاطمہ زہرا کے جیسی اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دیا، اور رسول اللہ کے جیسا کسی کو اللہ نے باپ نہیں دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد بھائی، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیے اپنی بیٹیوں سے آئیڈیل بناؤ سجدہ کو۔ اچھا کمال سنیے، اتنا کچھ انتظام کرنے کے بعد، مکسر دینے کے بعد، واشنگ مشین دینے کے بعد، کبھی کبھی ہوٹل سے کھانا منگا کے کھلانے کے بعد بھی کہتی ہے کمر میں درد، کبھی بھی کہتی ہے کلہ میں درد، کبھی بھی کہتی ہے یہاں درد، سو کے اٹھتی ہو تو سر میں درد، یعنی کہ درد کی فیکٹری ہے کیا؟ درد کا تو نے ٹھیکیداری لیا ہے کیا؟ بولے کروں تو کیا کروں؟ واہ 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 واہ، تمہارے یہاں مکسر مشین پلٹ لگا دیا، بجلی گئی، مشین بند، اور جب تک کرنٹ نہیں آئے گا، جب تک تیرا سالانہ سالن ٹھنڈا، چولہا ٹھنڈا، نوکر کام کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، پھر بھی درد۔ اور رسول اللہ کی شہزادی، یا اللہ جو لوگ زور زور سے سبحان اللہ بولنا، اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، بدعقیدوں سے بچا، سولہ کلی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ دعا ٹھیک ہے نا؟ اگر آواز میں کمی ہوئی دعا اسٹاپ، ہنسیے مت، بالکل اوکے رہیے۔ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جتنا بڑا پیسہ والا ہو، کسی کی ایسی بیٹی نہیں ہے جو سوئی رہے کام ہوتا رہے، امبانی ہو، اڈانی ہو، کوئی بھی ہو پیسہ والا، اس کی بیٹی بیٹھی رہے کام ہوتا رہے، سوئی رہے کام ہوتا رہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے اور ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، امام حسین کی امی جان، امام حسن کی والدہ محترمہ، مولا کائنات کی زوجہ محترمہ، خاتون جنت، سیدہ صاحبہ، طیبہ طاہرہ، راقیہ ساجدہ، صابرہ شاکرہ، عالمہ پاولہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے۔ چکی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ عالم دین آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آپ لوگ کچھ مت کیجیے گا، سارا کام میں کروں گا، بالکل آرام فرمائیے، آرام فرمائیے۔ ہاں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ
ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مولانا آتا ہے نا تو سب لوگ علماء کرام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ میں اس کے خلاف ہوں، مجمع بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کوئی نعت پڑھتا رہتا ہے، کوئی اللہ رسول کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو روک کے اور حضرت کا استقبال۔ یہ استقبال ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹھے رہے، علماء بیٹھے رہے، حضرت آئے، ہم نے اللہ کا ذکر پہلے بھی میں کر رہا تھا، ابھی بھی کر لیا، اس سے ذرا نفس موٹا ہو جاتا ہے، میں خلاصہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئے عالم دن کی آمد ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ سو رہی ہیں، چکی چل رہی ہے۔ آپ کہے گا یہ کیسے ہوگا؟ ہوا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ پتا کیسے چلا؟ میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ایک صحابی کسی کام سے گئے سیدہ کے گھر، دیکھا وہ آرام فرما رہی ہے، چکی چل رہی ہے، ایسا منظر کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، بے چینی پڑ گئی، فوراً الٹے پاؤں آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور ہم نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا۔ تو سرکار نے تعجب کا اظہار نہیں کیا، مسکرا دیا، سرکار نے مسکرا دیا۔ اچھا سنیے، ہنسنا اور ہے اور مسکرانا اور ہے، معنی سمجھ رہے ہیں؟ ہنسنے کا مطلب ہوا 32 دانت کھول لو اور ہا 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 کی آواز نکالو، ٹھیک ہے، پاگل ہو جاؤ، آنکھوں سے آنسو آئے، پیٹ خراب ہو تو کپڑا خراب۔ اور مسکرانے کا مطلب ہے کہ دانت بھی ہلکا سا، آواز نہ ہو، آواز نہ ہو۔ ہم لوگ مسکراتے کہاں ہیں؟ نہ کبھی نہیں، اتنا ہنسا کہ لگے کوئی مر گیا۔ مسکراتے کہاں ہیں؟ اگر ہم لوگ مسکرا بھی دیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے ایسے نبی کا کلمہ عطا کر دیا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ کیا باکمال نبی، سبحان اللہ۔ تو ہوا کیا، نبی نے مسکرا دیا تو عرض کرتے ہیں سرکار میں نے ایسا منظر دیکھا کبھی دیکھا نہیں، چکی چل رہی ہے، چکی سمجھ رہے تو سمجھ رہے نا، چل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حضور ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، چکی چلتی رہی، چلانے والے کو نہیں دیکھا۔ ہوتا نا کہ کوئی چلا رہا، حضور میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے دیکھو کہ کیسے، انسان رہے تب نا، ارے انسان رہے تب نا، حضور تو کیسے چلتی رہی۔ میرے آقا فرماتے، قربان جاؤ میرے دوست، سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی روزے کی حالت میں تھی اور موسم کا مزاج دیکھ رہے ہو، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے اور میری بیٹی روزہ رکھ کر کے اپنے گھر کا کام خود سے کر رہی ہے۔ میرے رب کو میری بیٹی کی یہ ادا پسند آئی، فاطمہ تیرا سجدہ لاجواب، تیرا رکوع لاجواب، تیرا قیام لاجواب، تیری تلاوت لاجواب، تیری عبادت لاجواب۔ فاطمہ روزہ رکھ کے بھی میری عبادت کا بھی حق ادا کر رہی ہو، گھر کا کام بھی کر رہی ہو۔ فاطمہ تھوڑی دیر تم سو جاؤ، اب تم سوتی رہو گی، فرشتے چکی چلاتے رہے گی۔ کیا بات ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے آئیڈیل بنانا ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کو بنا لو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا اب وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹائم ہو گیا، ختم کر دوں، بولے نا ختم کر دوں، یہ تو میں آپ لوگ کا امتحان لے رہا ہوں۔ ابھی کیسے ختم، ابھی تو محبت کی شمع روشن ہوئی ہے، ابھی عشق کا اظہار جل جل کے کرنا ہے نا بھائی، پھر انشاءاللہ قربانی ہوگی تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سنیے میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا، ماہ و سال گزرتے گئے، شب روز گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت خراب ہوئی، بخار لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب مولا کائنات بہت خوشی میں آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، آج فاطمہ سے کچھ باتیں کروں گا۔ آئے تو
بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ غور سے سنیے گا، جب سے ہماری تمہاری شادی ہوئی، نکاح ہوا، آج تک تم نے کسی چیز کی فرمائش نہیں کیا، آج تک تم نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا۔ انگلش ٹھیک ہے؟ آج تک تم نے کچھ اپنی طرف سے فرمائش نہیں کیا کہ یہ لا دیجیے وہ لا دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ڈیمانڈ کرو، فرمائش کرو۔ اور آج کل کے ہم لوگ کی بیٹیاں، ہم لوگ کی وائف، پتنی، بیوی، جب تک وہ ڈیمانڈ نہ کرے اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہ ہو، الا ماشاءاللہ، ورنہ فرمائش کب کرتی ہے؟ جب کسی شادی میں جائے گی، پارٹی میں جائے گی، دوسرے کے زیور کو دیکھے گی، اس کے منہ میں پانی آئے گا، دوسرے کے کپڑا کو دیکھے گی، اس کو پانی آئے گا، اور پھر اپنے شوہر سے کہے گی فلاں چیز لا دیجئے، فلاں چیز لا دیجئے، گلے کا ہار لا دیجئے، یہ سوٹ لا دیجئے۔ ارے بغلول، تمہارے شوہر کی آمدنی کتنی ہے؟ نا مجھے لا دیجئے، لا دیجئے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر بولے گی لو ہم سے نکاح ہو گیا تو فقیر بن گئے، تانا دے دیا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا علی سے کوئی ایسی بات نہ کہنا علی کو تکلیف ہو یا ان کی پریشانی بڑھ جائے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے سیدنا نے کبھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کیا۔ اور حکم بھی ہے اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر کے ہر بیوی کو چاہیے کہ کچھ مطالبہ کر لے، یہ نہیں کہ آمدنی کچھ ہو اور ڈیمانڈ کچھ کرے۔ اگر ایسا تمہارا دباؤ ہوگا تو تمہارا شوہر اگر عالم نہیں ہے، تمہارا شوہر ہوتا ترس نہیں ہے، تمہارا شوہر اگر رسول اللہ کے سنتوں کا پابند نہیں ہے تو تمہارا اسیر ہو جائے گا، تمہارا قیدی ہو جائے گا، اور پھر وہ تمہاری فرمائش کے لیے چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، حرام کا پیسہ بھی لا سکتا ہے، حرام کی کمائی بھی کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا ایسی زندگی نہ گزارو کہ یہاں بھی تباہ وہاں بھی تباہ، سیدنا کی سیرت کو اپنا لے، وہاں بھی آباد وہاں بھی آباد۔ ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ تم فرمائش کرو، تو سیدہ نے جو جواب دیا ہے وہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ ہنستے بھی ہیں کہ میں جب کہتا ہوں فری میں نہیں بتاؤں گا تو سبحان اللہ کہہ بھی دیتے ہیں اور ہنس بھی لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، لیکن قبر کے بارے میں بھی سوچتے رہیے۔ میں بتا رہا ہوں نا، قبر کے بارے میں بھی سوچتے رہیے۔ تو سیدہ نے کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں تو آپ کی خوشی کے لیے میں کچھ عرض کروں۔ کہا ضرور۔ تو سیدہ نے کہا مجھے انار کھانے کی خواہش ہے۔ کیا؟ کھل کے کیا؟ مولا کائنات بہت خوش ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واہ کیا بات، خوش ہوئے، گئے مزدوری کیا، مزدوری نہیں، نذرانہ اجرت، ایک سیب ایک انار خریدا، بہت خوش ہیں آج فاطمہ زہرا کو دوں گا، کتنی خوش ہوگی۔ اسی خوشی میں مگن گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی، کس سے نہیں بتاؤں گا پھر، سائل سے راستے ہی میں ملاقات ہو گئی، مانگنے والی سے۔ مولا کائنات کھڑے ہو گئے تو وہ سائل بھی لاجواب سائل تھا، لاجواب تھا، وہ بھی کہہ دیا آپ کتنے اچھے ہیں، میں شاہراہ میں بیٹھا ہوں کتنی دیر سے، لوگ آتے گئے جاتے رہے لیکن کسی نے توجہ نہیں دیا، آپ کتنے اچھے ہیں، فون لگتا ہے اٹھاتے نہیں، آواز نہیں سنتی۔ مولا کائنات فرماتے کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ۔ اب جو کہا ہے وہ سائل، اس کو سن لیجیے، کہ حضور انار کھانے کی خواہش، آپ ادھروں میں کریں، انار کھانے۔ کتنی بڑی آزمائش مولا کائنات کی، کتنا بڑا امتحان، سیدہ کو انہوں نے خود سے کہا تھا، تب انہوں نے کہا، اور ان کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے کتنی محنت سے ایک انار، اور پھر راستے میں یہ
سائل کی آواز، اب کریں تو کیا کریں، یہ ہے امتحان کی گھڑی۔ اتنا آسان نہیں ہے مولا کائنات بننا، اتنا آسان نہیں ابو بکر صدیق بن جانا، اتنا آسان نہیں ہے حضرت عمر بن جانا، اتنا آسان نہیں ہے عثمان ذوالنورین بن جانا۔ میں آواز دیتا ہوں جب بھی کسی بزم میں مولا کائنات کا ذکر کیجئے تو حضرت ابو بکر کا بھی ذکر کیجئے، حضرت عمر کا بھی ذکر کیجئے، حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کیجئے، تاکہ رسول اللہ راضی ہو۔ اور چاروں خلفاء کی محبت اس قدر ضروری ہے، اسی کی ہی نفوس قدسیہ کی محبت میں نبی کی محبت بھی شامل ہے۔ دائیں بائیں مت جائیے گا، ہاں، ورنہ باپ کسی کو نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا۔ نبی کے چاروں یار زندہ باد، نبی کے چاروں یار، آواز کھول کے بولو، نبی کے چاروں یار، حضرت سرکار ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آزمائش ہم لوگ ہوتے یا ایسا لمحہ آ جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ چلو عید کے دن جیب میں پیسہ لیا اور چاند رات ہے، کل عید ہے، اور بیوی نے کہہ دیا یہ لاؤ بچوں کے لیے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں جا رہے ہیں اتنا تو ہم کو نہیں معلوم ہے، اندھیری جائیے چاہے باندرا جائیے چاہے محمد علی پور چاہے اور بھی ہے، اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں خریداری کے لیے اور راستے میں سائل مل گیا، مجھے دے دو، اب وہی فرمائش کر دے جو آپ کی بیوی بولی ہے، تب کیا کیجئے گا؟ دماغ میں خراب ہے، 10 روپیہ لے لو ورنہ چلو، یہی نہ کریں گے۔ اور بھی کہیں گے چاند رات میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے دنیا داری۔ ایسا امتحان اللہ سب سے نہیں لیتا، مولا کائنات سے ایسا سخت امتحان لیا، مولا کائنات کھڑے ہیں، ایک طرف سجدہ کی یاد آ رہی ہے، ایک طرف سائل کی پکار ہے، درمیان میں مولا کائنات ہے، کروں تو کیا کروں؟ انار ایک ہی ہے، ادھر بھی حکم ہے ادھر بھی مانگ ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ سبحان اللہ، مولا کائنات عالم قرآن۔ آپ کو چپ رہیے، تھک گئے تو اب میں سبحان اللہ بول دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات عالم قرآن، عامل قرآن، ان کا علم ایسا، فرماتے ہیں منبر پہ بیٹھ کے جو بھی سوال کرو گے علی اس کا جواب قرآن سے دے گا، اتنی کم ہو جائے علی تمہیں ڈھونڈ کے دے گا، جیسا بھی سوال کرو گے علی قرآن سے دے گا، اس لیے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ مولا کائنات عالم قرآن، عالم قرآن، ادھر بھی سوال فرمائش، ادھر سوال، بیچ میں مولا کائنات کھڑے ہو گئے، اب کیا کروں اب کیا کروں اب کیا کروں؟ قرآن سامنے آیا، عالم قرآن تو ہے فوراً ان کی، لیکن تھوڑی دیر اس محبت کی زنجیر میں بدے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو قیدی مت سمجھیے، خوش نصیب سمجھیے۔ یہاں سے نکلیے گا اب فیس بک میں گھسیے گا، سب نہیں لیکن ہے لوگ، یہاں سے نکلے گا یوٹیوب میں گھسے گا، یہاں پہ بیٹھا رہے گا خدا کی رحمت حاصل کرتا رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علامہ قاری رضوان صاحب مدرسہ صابریہ کے ذریعے تمام جلسہ ہو رہا ہے، اتنا اچھا جلسہ ہو رہا ہے، اتنے اچھے سامعین ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ روزانہ ان کے یہاں بچہ حافظ ہو اور روزانہ دستار بندی ہو اور روزانہ جلسہ ہوتا رہے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے حضرات، آج کے دور میں مدرسہ چلانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پتھر کا جگر چاک کر کے، لوگ کہتے ہیں نا دودھ کی نہر جاری کرنا، یہاں دودھ کی نہر نہیں، خون نہر کو جاری کرنا اس سے بھی ہارڈ ہے، بہت ہارڈ ہے۔ میں مدرسے کا خادم ہوں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، میں چلانے کا مطلب نہیں کہ لے کے چلتا رہتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ انتظام، نظم و نسق، کمی بیشی کیا ہے، وہ سب کا انتظام یہ ہے، سمجھ گئے؟ دن میں تارے نظر آتے ہیں، کسی کے پاس چلے جائیے تو اتنی گری ہوئی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ کی پناہ کیا کیا نہیں سوچتے ہیں۔ جی کبھی کبھی تو لوگ ایسا ویوہار کرتے ہیں کہ عالم جو ہے شکست کھا جاتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ اس
اس قوم سے پیسہ لے کر کے اس قوم کے بچوں میں خرچ کرتا ہوں اور قوم کا ایسا سلا۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو آپ کی مسجد میں امام کون رہے گا؟ اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو بانگی کہاں سے لائیے گا؟ یہ مدرسہ نہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا کہاں سے لائے گا؟ یہ مدرسہ نہ ہو تو نکاح، کہیے گا نکاح بہت بڑی بات تھوڑی ہے، پڑھا دے گا، خطبہ پڑھے گا، کیسے پڑھے گا بتا دوں؟ نہیں حضرت میں بتا چکا ہوں، ایک حرف صحیح نہیں پڑھے گا، کیونکہ اسکول اور کالج کا رہے گا تو اسکول کالج میں سب تھوڑے پڑھایا جاتا ہے، الف با تا تا یہ سب تھوڑے پڑھایا جاتا ہے، اے بی سی ڈی ای ایف یہ سب پڑھایا جاتا ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ یہ مدرسہ ہے جو اسلام کا چہرہ کھلا کھلا ہے، یہ مدرسہ ہے جس دن مدرسے بند ہو گئے اسلام کا چہرہ مس ہو جائے گا، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے سپاہی دین کے بن نہ پائیں گے۔ حضرات ضروری ہے یہ مدرسہ جہاں جہاں قائم ہے وہ چلتا رہے، حافظ کی صورت میں دین کا سپاہی بنتا رہے، عالم کی صورت میں دین کا کمانڈر بنتا رہے۔ حضرات آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ حفاظت کو نکلتے ہیں، آپ کے رشتہ دار اگر ہمارے مذہب پہ کوئی انگشتمائی کرے گا تو کروڑپتی فائٹ نہیں کرے گا۔ یہی مدرسے کے فارغی علماء میدان میں آتے ہیں، قلم سے بھی جہاد کرتے ہیں، زبان سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ بہت ضروری ہے مدرسہ، یہ دارالعلوم صابریہ کو اللہ سلامت رکھے۔ رسول سے بڑی آمین۔ اچھا کمال ہے، کیا میں بتاؤں، بتا دے رہا ہوں مدرسے کے اساتذہ کی محنت۔ اچھا اسکول میں کوئی بھی بچہ پڑھتا ہے اللہ کے جی 1 نرسری ڈھرسری سب سے نکلنے کے بعد 1 میں آتا ہے تو اسکول سے چھٹی ہوئی ٹیوشن، مگر ٹیوشن کے بیٹا ایک سطر نہیں پڑھ سکتا، صحیح بول رہا کہ بھائی؟ 5 میں رہے 6 میں رہے اس کے اوپر جاتا ہے تو ڈبل ٹیوشن، 53 بھی ہو جاتا ہے، اسکول میں بھی ہے ٹیوشن۔ بولا ٹیوشن مضبوط رہے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا، اتنا خرچ اور اس کا بعد وہ ٹیوشن والے کو الگ، میتھ والے کو الگ، سائنس والے کو الگ، ٹھکان والے کو الگ، اسکول والے کو الگ، سب دیتا ہے، پسینہ کبھی نہیں آیا، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ تب ریزلٹ، اور ریزلٹ کیا نکلا؟ 8 میں پاس 9 میں پاس، یہی نہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی مدرسہ میں یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی جامعۃ الرضا کے فارغ ہوں گے، کوئی منظر اسلام کے ہوں گے، کوئی دارالعلوم مبارک پور سے اشرفیہ کے ہوں گے، لیکن عالم بنے ایک عقیدہ سے لے کے 7 ساتھ یا کوئی حفظ کیا یا کوئی قرأت کیا، کوئی بھی دینی تعلیم حاصل کیا، کبھی ٹیوشن نہیں کیا، کبھی ٹیوشن نہیں کیا، تو آخر یہ حافظ کیسے بنے، یہ عالم کیسے بنے؟ حضرات اس میں ٹیوشن کے معلم کا کمال نہیں ہے، مدرسے کے عالم کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بڑا احسان ہے علماء اہل سنت کا، بڑا احسان ہے مدرسے کے اساتذہ کا، 12,000 میں آپ کے بچوں کے فیوچر کو روشن کر رہا ہے۔ زور سے بولے نا سبحان اللہ، بولے بھائی پورا میں تو ہوا میں ہاتھوں کو رہے بولے یا رسول اللہ۔ جس حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو، مولانا صاحب کو ہلکے میں لیتے ہیں، اتنا ہلکے میں مت لیجیے گا۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو تول لیجیے گا، آپ کے ابا کا جنازہ ہوا، آپ کا ایک قبرستان، اب آپ پڑھیے گا کیسے؟ دعا آپ کو یاد ہے، چلو مان لیا تو آپ کیسے پڑھیے گا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصاحبنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وجہرنا وانسانا اللہم من احییتہ۔ اگر بھول جائیے گا تو پھر ریپیٹ ہی کریے گا، 7-8 مرتبہ ادھر سے اوپر کرتے رہیے گا، چونکہ کبھی کبھی دعا تو ٹھیک سے یاد ہے نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، پھر بولیے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اتنا کر ہی رہے تھے، ادھر امام نے سلام پھر دیا، حضرات سلام اللہ۔ اور یہ مدرسے کے عالم فارغین، یہ حافظ، یہ بلا خوف و خطر، باپ آپ کا، ماں آپ کی،
حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. کیا بات ہے، بے شک حق ہے. برکت یہ سارے علماء ہے. کہاں کی برکت ہے؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا. ابھی مجھے معلوم ہوا علامہ قاری رضوان صاحب کے مدرسے کے جو اساتذہ ہے ان کے ذریعے نہیں، میں نے بچے سے ہی پوچھ لیا. اس سے پوچھا بابو کیا پڑھتے ہو؟ سب اس نے بتلایا ڈیٹیل وسطار تفصیل ہے. کتنی زبانیں جانتا ہوں، ہلکے میں نہیں لیجیے گا، انگلش بھی جانتا ہوں، تب میں بول رہا ہوں ڈیٹیل. سنیے، میں نے بچہ سے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ بولا حفظ مکمل کر لیا ہو. سبحان اللہ. دور کیے ہو؟ بولا اسٹارٹ کیا ہو. ماشاء اللہ. تو کتنا سناتے ہو؟ اتنا سنا ہے. میں نے کہا تمہاری دستار بندی ہو گئی؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آج تو دستار بندی کا جلسہ ہے. بولا میں دستار نہیں لوں گا. میں نے کہا کیوں؟ نخرہ مار رہے ہو کیا؟ بولا نہیں حضرت، بہت خوشی ہوئی مجھے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. کہا کہ حضرت میں اس وقت تک دستار نہیں لوں گا جب تک کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن نہ سنا دوں. وہ بچہ اسی مدرسے کا بھی ہے، پڑھ رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس معیار کا یہ ادارہ، یہاں کے اساتذہ کی محبت ہے، قربانیاں آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. خود مولانا صاحب نہیں بن سکے ہیں تو دوسرا بچہ پڑھ رہا ہے، ہیلپ کیجیے. اسپیلنگ کے ساتھ انگلش میں بولتا ہوں. ہیلپ کیجیے، تعاون کیجیے، مدد کیجیے تاکہ ان کو بھی مل جائے، آپ کو بھی بدلہ مل جائے. سبحان اللہ. ہمارے ہاتھوں کو لگا کہ یا رسول اللہ. تو ماشاءاللہ بچے سب ہیں، حافظ قرآن ہے، ان کو بھی روزانہ پڑھنا ہوگا. کچھ ٹپس میں نے اس بچے کو بتلایا ہے. حافظ ہو گیا، قاری بھی ہوں گے اور مخدوم سمنانی، ساتوں قرات کے حافظ. سبحان اللہ بولیے نا بھائی. ہاں الحمدللہ. کیا کہنے، جنہوں نے بادشاہ کو ٹھکرا دیا تھا. 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، سنا دوں کیا؟ سب کی اجازت ہے؟ یا اللہ سبوں کو مخدوم پاک کا صدقہ عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آنے دیجئے. ہاں یاد آ گیا. مصطفیٰ کے اسیر کا یا اللہ جو لوگ تھکا ہے مولا اس کے تھکاوٹ کو دور کر دے. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی. جتنے علماء بیٹھے ہیں نا سب دعا دینے کے لیے تیار ہے. ان کے مصرع ہی ایسا ہے. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی. تاغیات سے دھل ہی دیتا ہے، تاغیات سے دھل ہی دیتا ہے. شاہ سمنا کے نیر کا تھوڑا سا اور لے لوں گا. حالانکہ میرے جیسا کے کلمہ کی تلاوت کیا ابھی میں ترجمہ بھی نہیں کیا ہوں. لوگ کہیں گے تلاوت کیا ادھر تقریر کیا ادھر. میں نہ جانتا ہوں مریض کو کس دوا کی ضرورت ہے. سیدہ زاہدہ بارگاہ میں رہیے گا. بات چیت ہو رہی تھی، حضرت سلمان فارسی ایک تباہ کو چھپا کے لائے. کیا ہے؟ کہ حضور نبی نے بھیجا ہے. کس کے لیے؟ علی کے لیے. نبی نے بھیجا ہے
کے لیے. کہا کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہا کیا ہے؟ کہا کھول کے دیکھ لیجئے. جب کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا انار. کیا ہے؟ انار. بولے کیا ہے؟ مولا کائنات نے فوراً کیلکولیٹ کیا. یہی پوائنٹ ہے. ایمان ہے وہ تو ایسا. ایمان ہو تو ایسا. کیلکولیٹ کیا. کتنا عدد ہے؟ 33 ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پیس. انار کتنا ہے؟ 9 پیس. مولا کائنات فرماتے ہیں اسے لے جاؤ. آئے گی نہیں کیا؟ میرا نہیں ہے. زور سے آپ میرا نہیں ہے, میرے حصے کا نہیں ہے. کہا نبی نے دیا ہے. کہا لے جاؤ, میرے حصے کا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضور کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 9% تو میرے حصے کا نہیں ہو سکتا؟ قربان جاؤ میرے دوست, تقریریں ہوتی رہیں گی, کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک کا بدلہ اللہ 10 دیتا ہے. ہم نے سائل کو 1 انار دیا تھا تو یہاں پہ 10 ہوگا تو میرا حصہ ہوگا. 9 میرا حصہ نہیں ہو سکتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 انار نکالا. ذرا اپنی آواز تو نکال کے بڑی سبحان اللہ. 1 انار نکالا اور اسی میں ملا دیا. کہا حضور اب کتنے ہو گئے؟ کہا 10. کہا کہ یہی میرا حصہ ہے, اب میرا حصہ ہے. لیکن مولا کائنات نے جو کوسچن کیا اس کو بتانا بہت ضروری ہے, ورنہ فیس بکیا صاحب اور واٹس ایپ والا صاحب الٹا پلٹا مانا نکال لے گا. اس لیے بتانا ضروری ہے اور میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. انہوں نے جیب سے نکالا اور دے دیا. مولا علی نے کوسچن کر دیا یہ جیب میں تم نے کیوں رکھا؟ سوال ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب 2000 اسی سال دے دوں کہ 1 سال کے بعد دوں گا؟ بالکل کیش ہو جائے نا. تو آپ بھی سبحان اللہ بولیے تو. یا اللہ جس محبت کے ساتھ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اسی محبت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ آپ نے نکالا کیوں, جیب میں رکھا کیوں؟ جواب سنیے بھائی, قسم خدا کی کیا اصحاب رسول میں محبت ہے اور ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کا کے مرتبے کا خیال رکھا جا رہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس میں دھیمی گتی میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. تو نبی نے جب دیا نا تو 1 انار کو نکال کے میں نے رکھ لیا کہ سامنے جب جائے گا تو علی کا علم کیا ہے, علی کی علمی لیاقت کیا ہے, علی کا علم بھی دیکھ لوں گا, علی کا علم بھی دیکھ لوں گا. حضور قربان ہوں آپ کے علم پہ بھی, آپ کے علم پہ بھی, آپ کے ایمان پہ بھی مان گیا. نہ علی کے ولایت کا جواب ہے نہ علی کے علمی لیاقت کا جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اب سنیے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے موجا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اس کا یہ 24واں پارہ کی آخری آیت کریمہ ہے اور اس کا معنی میں فری میں نہیں سناؤں گا. اتنا سیدھا سادہ ترجمہ ہے جو نیکی کرے اپنے بھلے کو, جو برائی کرے اپنے برے کو. وما ربك بظلام للعبید. تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا. یہ سیدھا سیدھی حساب ہو گیا. مولا کائنات نے جیسا کیا ویسا پایا کہ نہیں؟ جیسا کیا پایا نا. قرآن نے کہہ دیا
جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اب یہاں پہ ہم کسی وائز کے واعظ کو نہ سنیں، کسی خطیب کی خطابت کو نہ سنیں، کسی ناصح کی نصیحت کو نہ سنیں، صرف آیت کریمہ کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان چوری نہیں کرے گا، مسلمان غیبت نہیں کرے گا، مسلمان حسد نہیں کرے گا، مسلمان کسی کے راستے میں کانٹا نہیں بچھائے گا، مسلمان کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے گا، مسلمان کسی مسلمان کی برائی نہیں چاہے گا، مسلمان کسی مسلمان کی بربادی پہ خوش نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ لے، چونکہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ اگر صرف اتنا خیال ہو اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ نوجوان جو دوسرے کی ماں بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے باز آ جائے گا، چونکہ اس کے پاس بھی بہن ہے، اس کے پاس بھی بیٹی ہے۔ اے اور اس بلاد میں رہنے والوں، اپنے نظر کی حفاظت کرو، قرآن پڑھو، قرآن نظر کہاں رہے قرآن بتاتا ہے، ہر آداب زندگی قرآن بتاتا ہے۔ یہ یہاں تو ماحول ہے نہ چلنے کا ڈھنگ نہ بیٹھنے کا ڈھنگ، چلتا رہے گا ادھر دیکھتا رہے گا ادھر، چلتا رہے گا ادھر دیکھتا رہے گا ادھر۔ اور اگر کسی پہ نظر پڑی اچانک تو معاف ہے، اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن اچانک کے بعد میں یہ کوشش کرتا ہے اب دیکھیں کیسی ہے، اب دیکھیں کیسا ہے، چالو ہے، گھاٹ کو اوپر سے چلا، باندرا تک دیکھ رہا ہے، اترنا تھا راستے میں، دیکھتے ہی دیکھتے چلا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک بہت پیاری بات میں بتا رہا ہوں، چونکہ شہر کا ماحول ہے، مانو نہ مانو علماء کرام کی ذمہ داری حق بتانا، لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آج لوگ اپنی بیٹیوں کو جب پڑھاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک سے ایک ہائی فائی ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں نا، تاکہ یو پی ایس سی کا ایگزام نکال لے، آئی ایس ہو جائے، آئی پی ایس ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اتنی بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر آپ برسوں یاد رکھیں گے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک سرکار کے پہلے بزرگ ہیں، ان سے پہلے بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ وہی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ایک آدمی مرید ہونے گیا تھا، اب بہت دن تک حضرت کے پاس رہ گیا، اب مرید نہیں ہوا اور گھر واپس ہونے لگا، تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے آئے کیسے جا رہے ہو کیسے، کچھ تم نے بتایا نہیں؟ کہا حضور میں تو آیا تھا کہ آپ سے مرید ہو جاؤں گا۔ تو کہا مرید کیوں نہیں ہوئے؟ بولا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں تو میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت سمجھ رہے ہیں نا، جیسے ہوا میں اڑ جانا، بیٹھے بیٹھے مٹھائی منگوا دینا، بیٹھے بیٹھے اور میں جو عقل سے باہر کی بات ہو وہ کر دینا، میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھا۔ اور پیر صاحب ہوتے تو اتنی ڈانٹتے نا کہ اس کا کپڑا گیلا ہو جاتا، لیکن یہ اصلی اللہ والے تھے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ انہوں نے ولایت کے معیار کو کرامت نہیں بتایا، فرماتے ہیں اے نادان سن کہ جتنے دن تم میری خانقاہ میں رہے کیا تم نے کبھی کوئی میرا عمل دیکھا جو سنت رسول کے خلاف ہو؟ کہاں نہیں دیکھا، تو اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی؟ ارے یہی تو سب سے بڑی ولایت ہے جو رسول اللہ کے سنت کا پابند ہے۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مچل جائیے گا میرے دوست۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، ایک شخص، اور سوال کیا تھا انشاءاللہ امید ہے کہ بہت دن تک آپ یاد رکھیے گا، اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ حضور ایک مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ یہ کوشچن ہے، یہ سوال اچھا ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے اتنا ہلکا مت سمجھے گا، اور میں فری میں بتا دوں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ لے لیجیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، ذرا ہوا میں ہاتھوں سے رکھ بولے نہیں یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کیا کہنے، اللہ والے کی بات ہی الگ ہے،
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا پڑھا سکتا ہے؟ تو انہوں کا جواب ہوتا ہے، سنو، پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جہاں پڑھایا جائے وہ بیت اللہ ہو، جس چیز کو کتاب کو پڑھائے وہ کتاب اللہ ہو، تو بھی اجازت نہیں، تو بھی اجازت نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہائے رے انسان، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ جتنی عورتیں بیٹھی ہوئے سن لے، جتنی ہائی ایجوکیشن والی بیٹھی ہے تو سن لے، قرآن نے کیا کہا؟ مردو پہلے آپ سنو، 18واں پارہ سورہ نور کی آیت کریمہ، قرآن پڑھیے نا صحیح، تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب فرما دیجئے مومن مردوں سے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں سے کہا گیا، جب باہر نکلو اپنی نظر کو نیچی رکھو، اوپر مت رکھو، نظر کو جھکا کے رکھو۔ عورتوں کو بھی بتایا گیا، اسی آیت کریمہ کے بعد عورت کے لیے حکم ہوتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محبوب مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، اس ترجمہ پہ قربان رسول سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ بس ٹائم ہو گیا ہے میرا، سن لیجئے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن جو میں بچا کے رکھا تھا اس کو اب بچا کے نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کیا ٹھکانہ ہے، پھر زندگی وفات کرے نہ کرے، اس لیے ارے کہاں چلا گیا؟ درود شریف پڑھیے، ہاں یاد آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں فائنل بات، میں اپنی بات کر لے رہا ہوں اور آپ کی بھی بات اسی پہ قائم رہیے گا، سمجھ گئے؟ اس میں ترجمہ کے بارے میں بتا دے رہا ہوں، لیکن اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جو بریلی قیام کرتے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، جو بھی تاج و شریعہ والے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ایک شعر اور سنا دے رہا ہوں، قلب انسان جگمگاتا ہے، کریا کریا پہ نور چھاتا ہے، نام اختر رضا کا لینے سے، نام اختر رضا کا لینے سے، بزم میں انقلاب آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج شریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سب سے اچھا میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو بھی، اور جو میں رکھے ہوا ہوں اس کو سنا دوں، سب کی اجازت ہے؟ فری میں کہاں؟ آخری ٹائم ہے یار، آخری ٹائم ہے۔ کس کا؟ ہم لوگوں کا نہیں، 2023 کا آخری ٹائم ہے۔ صرف 24 گھنٹے سے بھی کم بچے ہیں 2023 کی عمر، جانے والا ہے، 24 آنے والا ہے۔ ہر بچہ کہہ رہا موبائل پہ ہیپی نیو ایئر، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اگلے لو، یہ نیا سال تمہارا نہیں، یہ نیا سال تمہارا نہیں، جس دن مبارکباد دینا چاہیے اس دن سوئے رہ گئے۔ ارے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور نیا سال محرم کا مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ جب چاند نکلے مبارکباد دے دو، یہ ہیپی نیو ایئر جنوری میں کیوں؟ اور اس کو یادگار بنانے کے لیے جوہی چوپاٹی جانے والوں، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اپنے مذہب سے پیار کرنا، ہمیں تو اپنے مذہبی تاریخوں کو یاد رکھنا۔
उन रातों को इस तरह, ये हदीयत वाली रात नहीं है, ये तो रात जैसी थी अल्लाह ने बनाया था ठीक, लोगों ने अपने तौर पे बर्बादी वाली रात बना लिया। आप मुसलमान हैं, आपका अमल ऐसा ना हो कि दुनिया आपके किरदार को देख के कह दे ये दुनियादार है, आपका अमल ऐसा हो कि लोग देख के कह दे मुस्तफा का गुलाम। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो मैं चाह रहा हूँ कि 2023 जा रहा, सब लोग दुआ कर दिए उलमाए किराम आमीन के लिए। या अल्लाह 2024 में हुक्मरान की तरफ से जो हम लोगों पे जुल्म होने वाला है मौला उसको खत्म फरमा दे। अल्लाह जालिम बादशाह से हम लोग को निजात अता फरमा। खोल के बोलो या अल्लाह 2024 में जो हम लोग के खिलाफ जो भी एजेंडे हैं मौला सबको समुद्र में बहा दे। या अल्लाह ऐसे लोगों को बर्बाद कर दे। या अल्लाह आने वाला साल हम लोगों के लिए बेहतर बना। समझ गए? तो अंदर की बात थी, हिज्जे में स्पेलिंग नहीं किया हूँ, समझ गया ना? आप दुआ कीजिए या अल्लाह जितने मुसलमानों की दिल आज़ारी के असबाब है मौला सब 2024 में लोग लागू करने वाले हैं मौला तू ही हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा, कौम मुस्लिम की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत, वहाँ के शोहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। रात फिलिस्तीन के हवाले से एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो कह दो। रोज़ाना एक कब्र में 80-80 शहीदों को दफन किया जा रहा है, एक कब्र में 80-80। और जुल्म की इंतहा क्या है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, आप लोग बाखबर हुए। लेकिन इसके जुल्म से भी ज़्यादा काबिल तारीफ वहाँ के मुसलमान हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिसाइल का मुकाबला निहत्थे मुसलमान पत्थरों से करते हैं। हमारे यहाँ का 12-14 साल का लड़का एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के यूट्यूब फेसबुक में रहता है, वहाँ के 14 साल के बच्चे जालिम यहूदियों से मुकाबला करते हैं। ये आपने देखा है हजरात, ईमान का तो ये आलम है। एक रिपोर्टर खबर जो फैलाता है, जो लेके लोगों तक पहुंचाता है, रिपोर्टर गया एक छोटे से बच्चे को देखा, बिल्कुल नौखेज था। बच्चे के बारे में मालूम किया, इसका बाप शहीद हो गया, मिसाइल की जद मार गया, बच्चा यतीम है, रो रहा था, घर भी उजड़ गया। उस रिपोर्टर ने बच्चे को चॉकलेट से बहुत मोहब्बत होती है, एक चॉकलेट दिया, बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि बाप चॉकलेट खिलाता था, उसका साया उठ गया। कोई हमदर्दी में चॉकलेट दिया, बाप की याद आई, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट हाथ में रखे हुआ था। रिपोर्टर देख करके दूसरी तरफ गया, इसी असना में यहूदियों का मिसाइल गिरा, बच्चा शहीद हो गया। फौरन पलट के आता है, देखता है कि यही वो बच्चा है जो अभी मैंने इसको चॉकलेट दिया, चॉकलेट हाथ में ही रह गया, बच्चा शहीद हो गया। हज़रात, इतने हालात को देखने के बाद वहाँ के मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत है कि बाप को कफन पहनाता है फिर भी हौसले में शिकन नहीं आता है, और मस्जिद अक्सा को कहता है कि ऐ मस्जिद अक्सा, जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। क्या बात है। आइए दुआ कीजिए अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को जालिमों से आज़ाद फरमा दे। 4 मिसरे जो रह गए थे इंशाअल्लाह कभी आना हुआ मैं पढ़ दूंगा, अब वो बात नहीं है, बस ये मैं कहूँगा जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता है, अल्लाह रहमान है, रहम करता है, करीम है, करम करता है। हम कोई भी ऐसा काम न करें, अच्छा करें, अच्छा, ताकि बदला मिले अच्छा, अच्छा करेंगे बदला अच्छा। ये फाइनल हो गया है। इस आयत करीमा को हमेशा याद रखिएगा, जो नेकी करेगा उसका बदला नेक होगा, जो बुराई करेगा उसका बदला बुरा होगा। और जब कोई मुसीबत आए तो ये मत कहिएगा तौबा तौबा, अल्लाह की जानिब से ये जुल्म हुआ, तौबा तौबा नहीं। अल्लाह रहमान है, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, वो तो आपके ऊपर रहम फरमाता है, वो तो आपके ऊपर करम फरमाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को और तमाम सामईन को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी गलतियाँ हो गई होंगी, मैं रब की बारे में मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाइए और जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप लोग की बैटरी डाउन हो गई है क्या? आवाज़ चार्ज यहाँ चार्ज नहीं होगी तो कहाँ होगी? आवाज़ खोल के पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह।
کلی بولے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے، کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرمائے، اور کلمہ شریف پڑھیے گا، جان جائے تو اور نہیں جائے تو، کلیجہ پھٹے دماغ پھٹے کچھ بھی ہو، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، آواز کھول لیجیے گا، لا الہ الا اللہ، واہ 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 واہ، ارے یہی بچہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کتنے کو ایمان مجمل یاد نہیں، ایمان مفصل یاد نہیں، یہی تو کلمہ ہے، یہی تو مین ہے۔ آواز لہرا کے پڑھیے، چاند کی چاندنی بھی گواہ ہو جائے، کھلے آسمان کے نیچے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، لا الہ الا اللہ۔ میں تو اپنی آواز کو چاپ دیا تھا کہ آپ کی آواز کو دیکھوں کہ کتنے بی پی میں ہے، کتنے وولٹیج میں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان